ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل ندائے مدارس میں۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے۔ ناظرین، ایک تحریر ہے جو میں آپ سبھی کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے ناظرین تک وہ تحریر کو پہنچا رہا ہوں۔ وہ تحریر ہے عطاء الرحمن بھلروی، متعلم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی، جو کہ وہ تحریر متعلق ہے مفکر اسلام، عظیم داعی و مصلح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اپنے عہد میں جامعہ کمالات کے حامل شخصیت تھے اور ایک ممتاز عالم دین و محقق ہونے کے ساتھ ایک شخص ہی نہیں بلکہ ایک کارواں اور اپنی ذات میں انجمن تھے۔ ان کی ذات اعلیٰ قدروں کا نمونہ تھی۔ مولانا کا بڑا امتیاز یہ تھا کہ علماء کی گونا گو خصوصیات کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا۔ ان کی شخصیت عطر مجموعہ کے مانند تھی۔ قرآن کا مطالعہ ان کا خصوصی میدان تھا۔ ان کی شخصیت قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور سیرت نبوی کی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ وہ مفکر بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، ادیب بھی تھے اور عربی اور اردو کے بلند پائے مصنف اور نثرگار بھی تھے۔ مذہبی قائد بھی تھے، تصوف اور روحانیت میں بڑے مقام کے حامل تھے۔ آپ زہد و قناعت کے پیکر تھے اور اسی کے ساتھ ان کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کے محدث اور نگراں بھی تھے۔ پورا عرب و عجم اس ملت اسلامیہ کے مائے ناز فرزند پر فخر کرتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ مولانا جیسی شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ مولانا سید مناظر حسن گیلانی نے کہا تھا کہ یوروپ میں جو کام ایک اکیڈمی مل کر کرتی ہے وہ ہمارے یہاں ایک آدمی کرتا ہے۔ مولانا اس قول کا زندہ نمونہ تھے۔ آپ کی علمی ادبی تصنیفی خدمات عرب و عجم متعارف ہے۔ مفکر اسلام کی شخصیت نے صرف حق پرستی، جرأت و بے باکی سے عبارت تھی بلکہ نہایت درجہ دور اندیشی اور بصیرت کا امتزاج بھی تھی۔ مولانا نے ذمہ داران حکومت سے ملتے اور بلند سطح سے ملتے آپ کے اندر ذرہ برابر مرعوبیات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد سید رابع حسنی ندوی حفظہ اللہ رقم تراز ہیں کہ میں نے ان کو بعض بادشاہوں سے بات کرتے دیکھا اور کڑوی نصیحت خوبصورت غلاف میں پیش کرتے پایا۔ بعض وزرائے اعظماء کو نصیحت کرتے دیکھا، تلخ پر بات بھی ان کے مخاطب کو ہاں اور جی ہاں کہتے دیکھا، اور بعض کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ طرز دیکھا کہ خوبیوں کے اعتراف کے ساتھ کڑوی نصیحت بھی سنا دی گئی جس کو مخاطبین نے برداشت کیا۔ ایسی متعدد مثالیں ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ مولانا کے اس طرز کا میں نے بڑا فائدہ اور خاص اثر دیکھا۔ آپ کے اندر ملت کا حد درجہ غم تھا جس کی وجہ سے اکثر بے چین رہا کرتے تھے اور پوری کی رات میں اس بے چینی میں گزار دیتے تھے۔ مفکر اسلام نے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے بے شمار بیرون ممالک دورے کیے۔ آپ جس ملک میں بھی جاتے وہاں کے علمی و ادبی شخصیات کے علاوہ سربراہان مملکت بھی آپ کے ساتھ ملاقات کو اپنے لیے فخر سمجھتے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ان کبار کے علماء ربانیان اور مجددین و مصلحین کی طلائی سلسلے کی اہم کڑی ہے جس نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی ہر طبقے کو پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کرتے رہے۔ حضرت مولانا کی تحریروں اور تقریروں کا ایک اہم موضوع طبقہ علماء کو ان کے منصب و مقام سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتی رہتی۔ ان کے طے کردہ نقوش سے انسانیت آج بھی رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ ان کے افکار پوری ملت کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ آج حضرت مولانا کا یوم وفات ہے۔ آپ تحریک ندوۃ العلماء، مسلم مجلس مشاورت پیام انسانیت، مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت دیگر دینی